بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل کے اندر شاہی حکیم خانے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایک خاتون حکیم سپاہیوں کا علاج کر رہی تھیں۔ سلطان پریشانی کے عالم میں تھے کیونکہ اس جنگ میں سلطان کے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے اور آپ کے سب سے قریبی اور بہادر سپاہی زخمی ہو چکے تھے، حتیٰ کہ سلطان کو اس جنگ میں اتنی شکست ملی کہ سلطان کا شاہی حکیم جو کہ فوری علاج کے لیے سلطان نے رکھا ہوا تھا وہ بھی بہت زخمی ہو گیا، اور ایک وزیر کے مشورے پر خاتون حکیم کو دوسرے گاؤں سے فوری طور پر بلایا گیا تھا، اور وہ خاتون حکیم سپاہیوں کا علاج کر رہی تھیں کہ اچانک ایک آدمی گھوڑے پر سوار حکیم خانے کے اندر داخل ہوا، اور وہ آدمی کوئی اور نہیں، اسی خاتون حکیم کا شوہر تھا۔ خاتون حکیم علاج کر رہی تھی اور وہ آدمی اپنی بیوی کے قریب آیا، اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس کو 3 طلاقیں دیتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ اس خاتون حکیم نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد بھی سپاہیوں کے علاج میں اس طرح مصروف رہیں جیسے یہ پل اسے اسی وقت بھول گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کو اپنی ایسے حیرانی سے دیکھنے لگے، حتیٰ کہ سارے سپاہی بھی اس کو حیرانی سے دیکھنے لگے کہ ایک خاتون کو اس کے شوہر نے حکیم خانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اتنے مریضوں کے سامنے سرعام طلاق دے دی، لیکن اس عورت کو محسوس نہ ہوا۔ اصل میں یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو خبر ملی کہ رینالڈ بادشاہ کو اس کے پڑوسی بادشاہ کی طرف سے بارودوں سے بھرے ہوئے اور لدے ہوئے اسلحے سے بھرا ہوا قافلہ بادشاہ رینالڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ بارود اور سارا سامان رینالڈ بادشاہ کے ہاتھ صحیح سلامت پہنچ گیا تو اس سے رینالڈ بادشاہ بہت مضبوط ہو جائے گا اور مزید سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو اپنے خاص جاسوس سے ملی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اسی وقت اس قافلے کی گرد گھات لگانے کا سوچا، لیکن بدقسمتی سے رینالڈ بادشاہ کا جاسوس بھی سلطان کے بہت قریب تھا اور اس بات کی خبر رینالڈ بادشاہ کو پہنچ گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اس کے قافلے پر حملہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے گھات لگائی تو رینالڈ بادشاہ کے سپاہی پہلے سے چھپے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ اس سارے سامان کو تو اپنے قبضے میں لے لیا اور رینالڈ بادشاہ کے سپاہیوں کو شکست دے دی، لیکن اس ساری صورتحال میں سلطان کے سارے سپاہی شہید ہو گئے اور بہادر سپاہی زخمی ہو چکے تھے۔ بدقسمتی سے اس دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے شاہی طبیب کو ساتھ چلنے کو کہا تاکہ اگر کوئی سپاہی زخمی ہو جائے تو اس کا فوری علاج کیا جائے۔ اور اس جنگ کے دوران جب شاہی طبیب نے دیکھا کہ سارے سپاہی شہید ہونے لگے ہیں تو اس نے بھی سوچا کہ میں بھی شہادت میں حصہ لے لوں، اور اس نے اپنے نیام سے خنجر نکالا اور رینالڈ بادشاہ کے سپاہیوں کے گلے کاٹنے لگا۔ لیکن جنگ کے دوران سلطان کا شاہی طبیب بھی شدید زخمی ہو چکا تھا، لہٰذا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے زخمی سپاہی حکیم خانے میں پہنچے تو طبیب نہ ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل کا سامنا ہوا۔ لیکن اسی وقت سلطان کے ایک وزیر کی عقل مندی نے بہت ساری قیمتی جانیں بچا لی۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حضور، ہمارے پاس ہی کے ایک گاؤں میں ایک خاتون حکیم ہے جو کہ بہت دور سے ایک خاص طور پر ایک ذمہ دار کا علاج کرنے کے لیے آئی ہے اور ابھی تک وہ اسی گاؤں میں موجود ہے۔ آپ اپنا سپاہی گھوڑے کے ساتھ اس کے پاس بھیجیں تاکہ اس خاتون حکیم کو فوراً یہاں لے آیا جائے تاکہ وہ زخمی سپاہیوں کا علاج کر سکے۔ سلطان کے حکم پر خاتون حکیم اسی وقت سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ محل میں پہنچ گئی اور سپاہیوں کا فوری علاج کرنا شروع کر دیا، اور اسی دوران علاج کرتے ہوئے اچانک اس کا شوہر حکیم خانے میں داخل ہوا اور اس کو سرعام طلاق دیتے ہوئے چلا گیا تھا۔ لیکن اس بات کا ذرا برابر بھی اثر اس خاتون پر نہیں ہوا۔ سلطان جانتا تھا کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق عورت کے لیے موت کا دوسرا نام ہوتا ہے، لیکن جب سلطان نے اس عورت کے تاثرات کو دیکھا تو یہ بات سلطان کے لیے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔
उस वक्त तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह बग़ैर कोई सवाल किए वहाँ से चले गए। अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने अपने मुहाफ़िज़ को उस औरत के पास भेजा और फरमाया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह आपको कमरे में बुला रहे हैं। वो खातून हकीम बड़ी हैरान और परेशान हुई कि आखिर मुझ जैसी तबीब को सुल्तान क्यों बुला रहा है। वो डरती झिझकती लहजे के साथ नज़रें झुकाए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के कमरे में दाखिल हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की आंखों में मौजूद सवाल को उस औरत ने भांप लिया, लेकिन वो खामोश रही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने उस औरत को कहा कि जब एक औरत को तलाक हो जाए तो तलाक औरत के लिए मौत का दूसरा नाम होता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें सरेआम सबके सामने तलाक दे दी और तुम्हारे चेहरे पर ज़रा सा भी तासुर ना बदला। उस औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के सवाल के बदले में जो जवाब दिया उसने सुल्तान को खामोश कर दिया। उसने कहा, सुल्तान मौज़म, ये मेरी तीसरी दफ़ा तलाक हुई है। इससे पहले मुझे 2 बार मेरे शौहर ने तलाक दे दी, लेकिन अगर मुझे तलाक गलत काम करते या किसी दूसरे मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ करते हुए मिल जाती तो शायद मेरी पहली तलाक ही मेरी मौत का सबब बनती। लेकिन दुःख की बात तो यही है कि तीसरी मर्तबा मैं कोई नेक काम करने चली और उसी नेकी के बदले में मुझे तलाक हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये औरत क्या कहना चाहती है। उसने कहा, सुल्तान मौज़म, मैं एक हकीम साहब की बेटी हूँ। बचपन ही से मुझे अपने बाबा की तरह एक अक्लमंद और समझदार तबीब बनने का शौक़ था। मेरे बाबा ने मुझे बचपन ही से एक मदरसे में तिब की तालीम देने के लिए भेज दिया। जब मेरी उम्र 12 साल हुई तो मैंने तिब की तालीम हासिल करने के साथ-साथ अपने बाबा के पास आ गई और अपने बाबा के साथ हकीम खाने में मरीज़ों की देखभाल करती और अपने बाबा के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता। मैंने तकरीबन 8 साल अपने बाबा के साथ हकीम खाने में मरीज़ों का इलाज किया और मेरी ज़िंदगी की तारीख़ में बहुत ही ऐसे मरीज़ वापस गए होंगे जिनको बाबा की दवा से शफ़ा ना मिली हो। जब मेरी उम्र 20 साल हुई तो मेरे बाबा ने मेरी शादी एक ताजर के साथ करवा दी। वो ताजर हमारे गाँव में रहता था, शक्ल से बहुत खुश शक्ल और सुलझे हुए घराने से ताल्लुक़ रखता था। छोटी सी उम्र में वो अच्छा खासा कारोबारी बन गया था और मेरे बाबा ने उसकी काबिलियत को देखते हुए मेरी शादी उससे करवा दी। मेरे बाबा की चंद सालों बाद वफ़ात हो गई। मैं अपने बाबा की इकलौती औलाद थी, लिहाजा मैंने अपने बाबा के हकीम खाने में ही अपना हकीम खाना खोल लिया और तमाम गाँव वालों की देखभाल करती थी। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मैं हकीम खाने में बैठी हुई थी कि अचानक एक नौजवान हसीन और जमील लड़का दौड़ता हुआ मेरे पास आया और आकर मुझे कहने लगा कि ऐ खातून हकीम, अभी और इसी वक्त आप मेरे साथ चलो। मेरी माँ फलां झोंपड़ी में ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दरमियान लड़ रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ? तो उसने कहा, मेरी माँ पेट में दर्द की शिद्दत से तड़प रही है और लगता है कि मेरी माँ ने कोई जहरीली चीज़ खा ली है। आप अभी और इस वक्त मेरे साथ चलें। अगर आप मेरे साथ ना चली तो मेरी माँ तड़प-तड़प कर मर जाएगी। मैंने उसको बहुत समझाया कि मैं अभी तुम्हारे साथ 2 लड़के भेजती हूँ, वो तुम्हारी माँ को उठाकर मेरे पास हकीम खाने में ले आएँगे। मैं उसका इलाज करूँगी, लेकिन उस नौजवान ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, तबीब साहिबा, अभी आप मेरे साथ चलें, आपको अपने बाबा की कसम। जब उसने मुझे अपने बाप की कसम दी तो मुझसे रहा ना गया और मैं उस नौजवान के साथ चल पड़ी। मैं उसके साथ एक झोंपड़ी में पहुंची जहां उसकी मां बिस्तर पर तड़प रही थी। मैंने उसकी मां का इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काबिल तबीब थी और इलाज करने के फ़ौरन बाद वो उसकी मां सेहतयाब हो गई। वो नौजवान बहुत खुश हुआ और उसने खुशी में आकर मुझे अपनी माँ का अपने पास पड़ा हुआ कीमती हार उठाकर मुझे दे दिया और उसने मुझे कहा कि अगर आपने ये हार कबूल ना किया तो मेरी माँ आपसे बहुत नाराज़ होगी। और उसकी बूढ़ी माँ की आंखों में निकलते आंसू से मजबूर होकर मैंने वो कीमती हार उससे लिया और अपने हकीम खाने की तरफ चल पड़ी। लेकिन हमारे गांव में एक नौजवान था जो मुझसे शादी करने के लिए कई हरबे खेलता रहा, लेकिन मैं जानती थी कि वो औबाश आदमी है, लिहाजा मैंने उसको कभी भी ऐसी हरकत करने का मौका ना दिया। जब उस नौजवान ने मुझे उस कुटिया के अंदर जाते हुए एक नौजवान के साथ देखा तो वो मुझे छुप-छुप कर
چھپ چھپ کر دیکھنے لگا اور اس نے جا کر میرے شوہر کو بتایا کہ آج میں نے تیری بیوی کو ایک جھونپڑی میں ایک نوجوان کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، اور جب تیری بیوی جھونپڑی کے اندر سے نکلی تو وہ اپنے تھیلے میں ایک قیمتی ہار ڈال رہی تھی۔ مجھے شک نہیں کہ بلکہ میرا پورا یقین ہے کہ تیری بیوی اس نوجوان کے ساتھ اس جھونپڑی میں رنگ رلیاں منانے گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میرا شوہر شکی مزاج تھا۔ شام کے وقت میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچی تو میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے تھیلا چھینا، اور تھیلا چھیننے کے بعد جیسے اس نے تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں وہی ہار موجود تھا۔ میرے شوہر نے بغیر تحقیق کیے اس کا شک یقین میں بدل گیا اور اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے دی۔ اس نے مجھے اپنی صفائی میں کہنے کے لیے ایک موقع بھی نہیں دیا۔ میرے شوہر کی طلاق مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ 2 ماہ تک مجھے یہ ہوش نہ رہا کہ میں ایک طبیب تھی۔ گاؤں کے لوگ میرے پاس آتے اور کہتے کہ گاؤں کو آپ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس گاؤں میں میرے علاوہ اور کوئی طبیب موجود نہیں تھا۔ لیکن میں طلاق کے غم میں اپنے پیشے کو بھول گئی تھی۔ آہستہ آہستہ میں یہ سب بھولنا شروع ہو گئی اور پھر سے میں نے گاؤں والوں کو مجبور لاچار دے کر اپنا طبیب خانہ کھول دیا اور گاؤں والوں کا علاج کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا۔ چند سالوں بعد ایک دن میرے حکیم خانے میں ایک ایسے نوجوان کو لایا گیا، شکل سے بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھا۔ وہ نوجوان گھوڑے سے گرا اور اس کی کولے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کے مرض کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کا علاج کیا، کیونکہ علاج سے پہلے وہ تڑپ رہا تھا۔ جیسے اس کا درد دور ہوا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا، مجھ سے کہا کہ میں دوسرے آدمی کی طرح دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، مجھے تم بہت پسند آئی ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم بے سہارا ہو، لہٰذا اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو ہم دونوں کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا اب اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے منہ بند نہیں کروا سکتی تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ ہنس ہنس میرے کردار پر الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، کیونکہ پہلے بھی مجھے اس بات کی وجہ سے طلاق ہو چکی تھی۔ لہٰذا میں اس نوجوان کے ساتھ شادی کر لی۔ وقت گزرتا رہا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی تھی، حکیم خانہ بند تھا۔ اچانک گاؤں کی ایک لڑکی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہا کہ آپ کے طبیب خانے میں ایک بوڑھی عورت آئی ہے، وہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، لہٰذا تم جلدی آؤ اور اس کا علاج کرو۔ میں اپنے پیشے سے بہت مخلص تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ پھر کسی آگ میں جلنے والی ہوں۔ میں نے بغیر کسی سوچے سمجھے اپنے گھوڑے پر سوار حکیم خانے کے اندر گئی تو دیکھا کہ وہی اوباش نوجوان جس نے میرا پہلے گھر اجاڑا تھا، وہ کمرے کے اندر موجود تھا۔ میرے سارے ملازم وہاں سے جا چکے تھے، لہٰذا اس نوجوان نے مجھے وہاں اکیلا دیکھتے ہوئے مجھے پکڑ لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں اس کی چال سمجھ چکی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو چند سونے کے سکے دے کر مجھے دھوکے سے وہاں اکیلے میں بلا لیا، اور اتنے میں اس نوجوان نے اس لڑکی کو میرے شوہر کے پاس بھی بھیج دیا کہ تمہاری بیوی اپنے طبیب خانے میں ایک نوجوان کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ جب میرا شوہر حکیم خانے میں دوڑتا ہوا آیا تو اس نوجوان نے میرے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود اس نوجوان نے مجھے بستر پر پھینک دیا تھا۔ اس حالت میں میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے دی اور اس گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب دوسری مرتبہ طلاق ہونا، وہ بھی بغیر کسی جرم کے، یہ میرے لیے ایک موت سے کم خبر نہیں تھی۔ میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے اس گاؤں کو بھی چھوڑ دیا تھا اور ایک دوسرے گاؤں جا کر میں نے اپنا طبیب خانہ بنوایا اور اس میں لوگوں کا علاج کرنے لگی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میرے پاس دولت کی کبھی کمی نہیں تھی، لیکن شاید میرا نصیب کچھ اس طرح لکھا تھا۔ میرے پاس دولت موجود تھی، حسن تھا، جوانی تھی، لیکن 2 مرتبہ 25 سال کی عمر میں مجھے طلاق ہو چکی تھی۔ اب مرد ذات سے میرا بھروسہ بالکل اٹھ چکا تھا۔ میں میاں بیوی کے رشتے سے سخت نفرت کرنے لگی تھی۔ میں اپنی ماضی کی ساری یادوں کو بھلا دینا چاہتی تھی اور آہستہ آہستہ میں نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن میں ادویات کے لیے بازار سے کچھ چیزیں لینے چلی گئی تو اسی دوران میری ملاقات ایک تاجر سے ہوئی۔ اس تاجر نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا اور چند دنوں بعد وہ میرے خود حکیم خانے میں پہنچ گیا اور اس نے آ کر مجھے نکاح کی دعوت دی۔
میں نے صاف صاف انکار کر دیا اور اس کو اپنی 2 طلاقوں کے بارے میں پہلے تفصیل سے بتایا، لیکن شاید قسمت اس بار بھی میرا ساتھ نہیں دینے والی تھی اور میں مرد ذات کی باتوں میں آ گیا اور اس نے مجھے سنہرے مستقبل کے خواب دکھائے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، میں اپنے شوہر سے بہت خوش تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ کاروبار ہی اس کی سب سے پیاری چیز ہے۔ عورت ذات تو صرف وہ استعمال کرنے کے لیے رکھتا ہے، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اپنے منافع کے لیے غیر مسلم تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور چند دن پہلے مجھے اس بات کی خبر چلی کہ وہ رونالڈ بادشاہ کے ایک قریبی وزیر کے ساتھ اپنی چھپ چھپ کر تجارت کرتا ہے اور اسے اچھا خاصا منافع ہو رہا تھا۔ کل صبح آپ کے حکم پر محل آتے ہوئے جب بازار سے گزر رہی تھی تو اس وقت مجھ پر میرے شوہر کی نظر پڑ گئی۔ میں آپ کے سپاہیوں کے ساتھ کیا کرنے آ رہی تھی؟ میرے شوہر نے تحقیق کی تو اسے پتہ چل گیا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کا علاج کرنے جا رہی ہوں۔ جب میں اپنے طبیب خانے سے چلی تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اگر میرے شوہر کو اس بات کی خبر ہو گئی تو مجھے طلاق ہو جائے گی، لیکن میں سلطان کے حکم کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتی تھی، یہ تو صرف طلاق تھی۔ اور اس لیے جب میں نے اپنے شوہر کو حکیم خانے میں آتے ہوئے دیکھا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا اور اس وجہ سے میں نے اپنے شوہر کے طلاق دینے پر کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا، اور اس بار مجھے افسوس نہیں بلکہ فخر ہو رہا تھا کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی خدمت کی خاطر طلاق لی، اور ایسے شوہر کے ساتھ رہنے میں کیا فائدہ جو اس دنیاوی دولت کے لیے کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، حتیٰ کہ شراب بھی پیتا ہے۔ اور اس لیے مجھے افسوس نہیں بلکہ خوشی ہوئی جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس عورت کے منہ سے یہ ساری داستان سنی تو سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، جب تک آپ جیسی ایماندار بہادر خاتون میری سلطنت میں موجود ہیں، کوئی بھی عورت ذات کو سلطان کی سلطنت میں کمزور نہیں سمجھ سکتا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس کو اپنا شاہی حکیم مقرر کر دیا اور پھر اس حکیم کا نام پوری مصر سلطنت میں مشہور ہو گیا۔